واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. جو لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ایک جماعت کو فرماتے ہیں جاؤ فلاں فلاں ہمارے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے دو اور سلا دو تاکہ یہ جاگ ہی نہ سکیں، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے. چنانچہ فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کو تھپکی دے کے میٹھی نیند سلا دیتے ہیں. اس موقع پر ان کو اٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے جب تہجد قضا ہو جائے تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی، میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا، بلکہ یوں سوچیں شاید میری شکل اللہ رب العزت نے دیکھنا پسند ہی نہیں کی، تبھی اللہ رب العزت نے تہجد میں مجھے اٹھنے کا توفیق عطا نہیں کی. فرشتوں کے ایک دوسری جماعت کو فرماتے ہیں جاؤ فلاں فلاں میرے بندے مقبول ہیں، محبوب ہیں، ان کو جگا دو تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں. فرشتے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، ان کو تھپکی مار کے جگا دیتے ہیں. وہ لوگ تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے آٹومیٹکلی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا بیماریوں والے، بڑھاپے والے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر دین کی دعوت میں گزاری ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پر بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پر بھی راضی ہوں. تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو پھر انسان کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل نہیں ہوا کرتا.